الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، برادران اسلام، نوجوانان دین و ملت، غیور نوجوان دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کا تاریخ 16 نومبر 2015 بمطابق 4 صفر المظفر بروز دوشنبہ بعد نماز عشاء پہلی بار آپ کے شہر کاس گنج میں مخدوم و مربی جانشین محی السنہ حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا انعام احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے برادر عزیز محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا افہام صاحب قاسمی مدد اللہ العالی کے حکم پر آپ حضرات کے مابین حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. باری تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ناچیز کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے، آپ کی تشریف آوری بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور ہو، اور ہمارا آپ کا مل بیٹھنا اخلاص و للہیت کے ساتھ حق بات کو سننے اور حق کو قبول کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں بھی حق بات کہنے اور آپ کو بھی حق بات سننے کے لیے اپنے دل کو اپنی دل کی وسعت اور گہرائیوں کے ساتھ
قلبی لگاؤ اور تعلق کے ساتھ دلی جذبات اور دلی شوق کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ کو ہمیشہ حق، اہل حق، علماء حق، علماء ربانیین کی مجالس، ان کی محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جلسے کا عنوان جیسا کہ آپ حضرات نے شہر کے محلے محلے میں اعلان کے ذریعے سے سماعت فرمایا، جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ۔ اس عنوان کے تحت آپ حضرات کے مابین چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اور اس جسارت کے ساتھ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بہتر ہوگا وہ آگے تشریف لے آئیں، آگے جگہ خالی ہے۔ ہماری اس گزارش کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آنا نہیں چاہے گا وہ کھسکنا شروع ہو جائے گا۔ بہتر ہے آپ سماعت کریں تو از اول تا آخر پوری بات سماعت کریں، ورنہ بعد میں نتیجہ اور انجام یہ ہوگا آپ جا کر گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، دکانوں پہ، گھروں پہ، اور پھر جگہ نہ ملے تو قبرستانوں میں، پھر جگہ نہ ملے تو قبر میں جا کر منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ کوئی عالم آیا تھا، کوئی مفتی آیا تھا، نہ جانے کیا کیا بیان کر کے چلا گیا۔ اس سے قبر کی آپ آدھی بات سنیں اور آدھی سمجھیں۔ آپ آئے مجلس میں بیٹھے، اپنے دل کو بڑا کر کے بیٹھیں اور سننے کی نیت سے بیٹھیں۔ آپ کے ذہن و دماغ کی گہرائیوں میں اور آپ کے دل میں، آپ کے دل سے اوپر ہٹ کر کے آپ کے پورے شہر میں، بلکہ پورے علاقے میں، بلکہ پورے ملک ہندوستان میں آپ ابھی اسی وقت انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن رابطہ رکھیں، اس پروگرام کو پوری دنیا میں جہاں نشر کرنا چاہیں نشر کریں، اور آن لائن اس کو ریکارڈنگ کر کے پہنچائیں۔ میرا بیان سماعت کریں، میرے بیان کے کسی جملے پر، میری پیش کی ہوئی کسی حدیث رسول پر اگر آپ کے کسی نوجوان کو، آپ کے کسی عالم دین کو، آپ کے کسی طالب علم کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی لائر کو، کسی وکیل، کسی ایڈوکیٹ کو، کسی تھنکر کو، کسی اسکالر کو اور کسی کھڑے ہو کر کے صاف کرنے والے
کے ساتھ مت بیٹھیے کہ اگر آپ کے سامنے حق بات پیش کی جائے، اگر آپ کے سامنے حق بات پیش کی جائے اس بات کو آپ قبول نہ کریں، بلکہ آپ آپس میں چینی گوئیاں شروع کر دیں اور بات کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے آپ دوسری جانب مشغول ہو جائیں۔ میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، آپ آگے بیٹھیں گے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بیٹھیں گے، ارے مردوں کا کام ہوتا ہے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے بیٹھنا۔ قرآن نے نگاہوں کو جھکانے کا جہاں حکم دیا ہے، وہ تو عورتوں کے سامنے نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ آپ بھی مرد ہیں اور ماشاءاللہ ہم بھی جوان کچے مرد ہیں۔ آپ اگر 25 سال کے جوان ہیں، ہمارے اندر بھی 25 سال کی جوانی ہے۔ میرے بھائیوں اور جوانوں، میری آنکھوں میں آ کر ڈال کر بیٹھو اور میرے نوجوان دوستوں، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، شیر کی للکار اور دہاڑ کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، گرم خون کے ساتھ، حضرت حمزہ کے جوشیرے جذبے کے ساتھ، خالد بن ولید کی ایمانی غیرت کے ساتھ، حیدر کرار کی ایمانی غیرت کے ساتھ آپ مجلس میں بیٹھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ بات سماعت کریں، تب مجھے بھی لطف آئے گا بات سنانے میں، آپ کو بھی لطف آئے گا بات کو سننے میں۔ یہ کیا ہے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے اپنے مکانات میں بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے دکانوں میں چوراہوں پر چلتے ہوئے گاڑیوں پہ یہاں اور وہاں بیٹھے ہیں، کیا سنانے کا مزہ آئے گا؟ آؤ قریب آؤ، میں بار بار اعلان کر رہا ہوں، آؤ آگے آ جاؤ میرے بھائیوں۔ کیسے کہے آگے آ جاؤ میرے بھائیوں؟ جوانوں تم جوان کیسے کھڑے ہو؟ آگے آ جاؤ، مجلس کو پر کر لو۔ بار بار کہا جاتا ہے جانا ہے جاؤ بالکل جاؤ، جانا ہے چلو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن میں سنانا چاہتا ہوں آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، میں آج سنانا چاہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پردے کے پیچھے عورتوں کو اور بیٹھی ہوئی عورتوں سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں سامنے بیٹھے ہوئے مردوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ میرے بھائیوں، سامنے بیٹھو گے تو کچھ بات ہوگی، آپ سنو گے، یہ شاید آپ کے پاس جلسہ، یہ وہ پہلا جلسہ ہوگا جس جلسے میں آپ وہ بات سماعت کر کے جائیں گے جو اس سے پہلے شاید کاش دن کی تاریخ میں آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر اپنی زندگی کی 75 سال کی عمر تک شاید آپ نے سماعت نہ فرمایا ہو۔ بیٹھو تو مانو، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ راستہ ہم کروائیں، بار بار نکلنے کا سلسلہ ختم کریں یا جگہ چھوڑ دیں، جو آئے وہ گزر کے چلا جائے۔ پنکھے کا سسٹم نہیں آپ کہتے ہیں آئے تھے مہمان تھے، میرے مہمان کی عزت کا خیال کیا، اس لیے میں نے ماحول کو خراب نہیں کیا، میں نے سوال نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے مہمان سمجھا اور مہمان سمجھ کر میری عزت کا آپ نے خیال کیا تو میرے جانے کے بعد پھر آپ بے شرم کیوں بن گئے؟ اگر میری موجودگی میں میری عزت کا خیال کرتے ہوئے آپ سوال نہ کر سکے، پھر میرے جانے کے بعد دکانوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر بے شرمی کا اور بے عزتی کا ثبوت مت پیش کرنا، بے غیرتی کا اور بزدلی کا ثبوت مت پیش کرنا، اپنی جوانی اور جوانمردی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے ایمانی جذبات اور ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہی اسی مجلس میں، اسی محفل میں سوال کرنا اور سوال کا جواب لے کر اپنے دل کو
میں نے اس کی عرض کیا آپ نے سنا ہوگا کہ معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تب نماز فرض ہوئی تھی. آپ کے زمانہ میں بھی سنا ہوگا, بڑوں نے بھی سنا ہوگا, بوڑھوں نے بھی سنا ہوگا, اپنے اور بیگانوں نے بھی سنا ہوگا, نئے اور پرانوں نے بھی سنا ہوگا, پاگل اور دیوانوں نے بھی سنا ہوگا, جانے اور انجانوں نے بھی سنا ہوگا, دیوانوں اور بیگانوں نے بھی سنا ہوگا, سب نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے ہیں, معراج سے واپس آئے ہیں, 50 سال کی نماز, پھر آہستہ آہستہ 5 سال کی نماز, یہ نماز کا فریضہ معراج میں ملا ہے. میرے بھائیوں نہیں حوالہ نوٹ کرو, آؤ کون سا حوالہ آپ کو چاہیے. اگر آپ شافعی مسلک ہے, جاؤ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی شرح فتح الباری اٹھا کر دیکھو. ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جس دن نبی کو نبوت ملی ہے اسی دن امت کو اور نبی کو نماز ادا ہو گئی ہے. اگر آپ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہیں, جاؤ اہل حدیث عالم کی کتاب سید سلمان سلیمان منصوری کی کتاب رحمۃ للعالمین اردو میں سیرت النبی کی کتاب اٹھا کر دیکھو. وہ لکھتے ہیں نبی کو نبوت ملی ہے, ربیع الاول کی 9 تاریخ ملی ہے اور اسی 9 تاریخ میں نبوت کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا ہو گئی ہے. اگر آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں, جاؤ مسلک حنفی کا امام علامہ شبلی نعمانی, علامہ سید سلیمان منصور پور, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی اٹھا کر کے دیکھو. کتاب میں تحریر فرماتے ہیں علامہ شبلی نعمانی, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس دن نبی کو نبوت ملی ہے اسی دن نبی کو نماز بھی عطا ہو گئی ہے. کچھ چینجنگ آئی مدنے میں, کچھ نیا ملا نا, بتائیے. جی ملا ماشاء اللہ. ہر ایک کتاب کا حوالہ آیا, بے حوالہ دینا کی تو ہواؤں میں نہیں اڑائی ہے. کتاب کے حوالوں کے ساتھ نوٹ کرو. یہ بیان آپ کے یہاں ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے, آڈیو میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. شاید اس بیان کی اہمیت آپ کو نہ ہو, آج یہ بیان یہاں ریکارڈ ہوگا, چند دنوں کے بعد یہ نیٹ تو آن لائن بیان آئے گا. ملک ہندوستان میں, ہندوستان سے باہر نہ جانے کہاں کے لوگ اس کاسگنج میں ہونے والے اس بیان کو سماعت کریں گے. کاسگنج کے نوجوانوں, تمہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. ہزاروں کلو میٹر دور سعودی عرب اور سعودی اور نہ جانے کہاں کے بیٹھے ہوئے جوان اس بیان کو چند دنوں کے بعد سماعت کرنے والے ہیں. نوجوانوں, آؤ دینی ایمانی غیرت پیدا کرو, آؤ دینی ایمانی غیرت کے ساتھ ایمانی مجلس کو, محفل کو گرم کرتے ہوئے ایمانی جذبات کے ساتھ دین کو سماعت کرو. تب دینی اہمیت, دینی غیرت آپ کو للکارے گی, آپ کے مردہ زمین کو بیدار کرے گی, آپ کی مردہ دلی زمین کو زندہ کرے گی. پھر نماز بھی آپ کی ہے, پھر روزہ بھی آپ کا ہے, پھر زکات بھی آپ کی ہے. کلمہ تشخیص سے لے کر کے مرتے وقت تک آخری زبان سے نکلنے والے کلمات تک پورا دین آپ کے ساتھ ہے. لیکن نہیں, اگر ایمانی غیرت نہیں ہے تو پھر یاد رکھو بزدلی کے ساتھ جینے والا مسلمان جوان نہیں ہوا کرتا. کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اسلام میں بزدلی بدل نہیں ہے. ارے ایمانی غیرت اگر ہے, اگر جرأت اور ہمت ہے, تمہارے اندر جوامردی اور طاقت ہے, تو کم سے کم اتنا کر دو کہ سانپ اور بچھو دیکھو اسے ہی مار دیا کرو. حوالہ نوٹ کرو. فضائل اعمال جلد نمبر 2 فضائل صدقات میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. ہر چیز کا حوالہ دینا پڑے گا نا. پانی پی رہے ہیں, زیادہ تر لوگ ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ٹھنڈا کرا دیا, اس کے لیے بھی سماعت کریں. مہمان آپ کے گھر بھی آتے ہوں گے, مہمان ہمارے گھر بھی آتے ہیں, فریزر سے نکال کر کے آپ ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے سنت سے, آنے والے کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے, یہ مسنون ہے. جی ہاں, ٹھنڈا پانی مسنون ہے, لیکن ٹھنڈا کیا ہوا پانی پیش کرنا یہ مسنون نہیں ہے. سنا جناب والی,
ٹھنڈا پانی پیش کرنا مصنون ہے، لیکن ٹھنڈا کیا ہوا پانی پیش کرنا مصنون۔ آپ ٹھنڈا کیا ہوا پانی پیش کرتے ہو، ٹھنڈا پانی پیش کرو گے تو سنت ادا ہوگی، ٹھنڈا کیا ہوا پانی پیش کرو گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ جاؤ، اگر آپ کو یقین نہ آئے ملک عرب جاؤ، مکہ المکرمہ میں جاؤ، حاجی کا حج کرنے والے جو اس میں بیٹھے ہوں گے، ابھی حج سے واپس آئے ہوئے ہوں گے، اگر تھوڑی سی بھی عربی زبان کی شدھ آپ کو ہے، کچھ بھی عربی زبان سے اگر آپ کو تعلق اور لگاؤ ہے، تو جہاں وہاں پانی کے ٹینکر رکھے ہوئے ہیں اس سے آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا الماء المبرد، ٹھنڈا کیا ہوا پانی، وہ پانی ٹھنڈا کر کے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس پہ لکھا ہوتا ہے الماء المبرد، یہ ٹھنڈا کیا ہوا پانی ہے۔ جو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اسے الماء البارد بولتے ہیں۔ جو پانی فریزر کے ذریعے سے یا مشینوں کے ذریعے سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اسے ماء مبرد بولتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے جس پانی کو پیش کرنے پر، جس پانی کو پیش کرنے کو سنت قرار دیا ہے ہمارے علماء اکرام نے، وہ الماء البارد ہے۔ حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے وہ الماء المبرد نہیں ہے، الماء البارد، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کیا ہوا پانی نہیں۔ تو ہر چیز کا حوالہ، پانی اور چائے کے اندر اس کا بھی حوالہ ہوتا ہے، لیکن چائے ہر چیز سے نہیں آنی، گلا کتنا بھی بیٹھ جائے لیکن یہاں چائے چیز سے نہیں آنی۔ اب بتاؤ نوجوانوں، دل کھول کے بیٹھے ہو سننے کے لیے؟ جی ہاں، جتنے لوگ دل کھول کے بیٹھے ہیں سننے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاء اللہ، نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جو 40 سال کی عمر سے لے کر 65 سال کی عمر والے ہیں وہ کم تعداد میں ہیں ہاتھ کھڑا کرنے والے۔ ہماری نگاہ بہرحال سب پہ ہے، ایک وقت میں سب پہ نہیں ہے، لیکن جتنے پر پڑ سکتی ہے پڑ سکتی ہے۔ ایک وقت میں نگاہ اگر سب کی پڑ سکتی ہے، ہر ذرے ذرے پر وہ ایک اللہ کی ذات ہے، ہر ذرے ذرے پر ایک ہی لمحے میں، ایک لمحے کے ایک سیکنڈ کے ہزارویں کروڑویں حصے میں زمین پر، ہر زمین کے ہر ذرات پر، تمام درختوں کے ہر پتے کے اوپر اور تمام آسمان کے ہر ستارے کے اوپر، دنیا کے ہر گھروں کے اوپر، ملک ہندوستان کی تقریباً 27 لاکھ مساجد کے ہر مینارے کے اوپر اگر بیک وقت ایک لمحے اور ایک سیکنڈ میں اگر کسی کی ذات ہے جس کی نگاہ پڑ سکتی ہے، وہ ایک خداوند قدوس کی ذات ہے جس کی نگاہ بیک وقت ہر ایک پر پڑ سکتی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ابھی محترمی وہ کرمی جناب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ نعت پاک یا توحید اللہ کی حمد پاک کے کلمات آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے، اس میں اللہ 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 کے کلمات آپ نے تقریباً 30 مرتبہ سے زائد آپ نے سماعت کیے ہیں۔ ان کلمات میں آپ نے سنا ہے دیکھو اللہ ہر جگہ ہے، دریاؤں میں بھی اللہ، پہاڑوں میں بھی اللہ، جہاں بھی وہاں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ کا تذکرہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا اپنی حمد پاک یا نعت پاک میں میرے بھائیوں اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، کوئی جگہ اللہ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، کوئی جگہ اللہ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے، فوراً ہمارے اوپر اعتراض آئے گا۔ یہ اعتراض بامبے سے بھی چل کر آئے گا، یہ اعتراض سعودی سے چلتے سے بیٹھ کر کے وہاں بیان کرنے والا اور ٹی وی ریکارڈ کرنے والا عالم دین وہ بھی فوراً سوال ریکارڈ کر کے ہمارے پاس بھیجے گا۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہوگا وہ بھی سوال کرے گا، مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے؟ اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہوتی کیسا کیا ابھی مائک کو حوالہ دینا پڑے کہ مائک کسی طرح کا ہوتا ہے مسئلہ کیا کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے آپ کو سنے نہیں، ایک مائک ادھر سے ہونا چاہیے، ایک مائک ادھر سے ہونا چاہیے، بیچ میں ٹیبل ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے سنو ٹیکنیشین کا، میں مائک کو کبھی نیچا کرتا اور میں مائک کو کبھی اونچا کرتا ہوں۔ کیوں؟
آپ تو کھا پی کے بیٹھے ہیں، میں بغیر کھا پی کے بیٹھا ہوں. آپ کھا پی کے بیٹھے تو آپ کا پیٹ بنا ہوا ہے، آپ ایسے رہتے ہیں. میں بغیر کھا پی کے بیٹھا ہوں تو کبھی میری کمر بھول جاتی ہے، میں ایسے کر لوں گا، اور کبھی میں کٹ جاؤں گا، ایمانی غیر سوچ ہے کہ میں ایسے بناؤں گا. اس لیے ہمیں مائنڈ ایسا کیے کہ میں نیچے بھی کر سکوں اور میں اوپر بھی کر سکوں. راسٹڈ لاؤ اس حساب سے راسٹڈ لاؤ پہلے کھاتے ایک مرتبہ ذرا اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى إنك حميد مجيد. جی میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. جب ہم نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تو شاید آپ کو اعتراض نہ ہو، آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر شاید ان کو اعتراض ہو، یا ان کو اعتراض نہ ہو تو جو کرسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے شاید کسی کو اعتراض ہو. اگر ان میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو تو اپنے گھروں میں بیٹھ پر بیٹھ کر کے یا لیٹ کر جو ہماری بات سماعت کر رہے ہیں ان میں سے شاید کسی کو اعتراض ہو. لیکن آپ کو اعتراض ہو یا نہ ہو، لیکن یوٹیوب پر پڑا ہوا بیان سے اعتراض کر رہا ہے، ویب سائٹ پر پڑا ہوا بیان سے اعتراض کر رہا ہے، بتاؤ میں لہرانے والا کسی کا بیان اعتراض کر رہا ہے، اس بیان کا جواب آپ سماعت کر کے جاؤ، اور یہ بیان بھی آپ بتاؤ میں لہراؤ، یہ بیان بھی، یہ آواز جو یہاں آج آپ کے کارکنڈ کے اس محلے میں جامع مسجد کے پہلے میں گونج رہی ہے، یہ آواز نیٹ کے ذریعے سے پہنچاؤ کسی کو، اور یہ اعتراض کا جواب دو. کیا اعتراض آئے گا کہ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ملاقات کے لیے عرش کے اوپر کیوں بلایا تھا؟ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات اللہ کی مدینہ سجیدہ میں ہو جاتی، مکہ المکرمہ میں ہو جاتی، مسجد نبوی میں ہو جاتی، فرش خاکی میں ہو جاتی، ام ہانی کے گھر میں ہو جاتی، حتیم کعبہ میں ہو جاتی، چاہے زمزم میں ہو جاتی، خانہ کعبہ کے اندر ہو جاتی، مسجد حرام میں ہو جاتی، بیت المقدس میں ہو جاتی، کسی مقام پر اللہ کے نبی کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی. آخر اللہ نے اپنے نبی کی ملاقات کے لیے پیارے مصطفیٰ کو آسمان سے اوپر کیوں بلایا ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ تھا تو اللہ کی ملاقات کہیں بھی ہو جاتی، لیکن اللہ نے جو نبی کو 7 آسمانوں سے اوپر بلایا ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کی ذات زمین پر نہیں ہے، زمین کے ذرے میں نہیں ہے، کائنات کے پتے اور چپے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات 7 آسمانوں سے اوپر عرش و کرسی سے اوپر اللہ کی ذات ہے، جہاں اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر اپنے نبی سے بات چیت کی ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ بتائیے سوال سمجھ گئے؟ سوال اعتراض، اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پیارے نبی سے ملاقات کہیں بھی ہو جاتی، پیارے نبی سے ملاقات کہیں بھی ہو جاتی. آخر ملاقات کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر کیوں بلایا ہے؟ اس سے پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمانوں سے اوپر گئے ہیں تو اللہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. حوالہ پیش کرنے کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت پیش کرتی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت پیش کرتی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ اعراف کی آیت پیش کرتی، ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اچھا ذرا دل کھول کر رکھیے گا، جوانوں جب تک جگہوں گے رات کے 2, 2:30, 3, 4, 5 اور فجر کی اذان تک سلسلہ جاری رہے گا. میری ٹرین 1:15 بجے وہ بھی کینسل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. واپسی کی ٹرین 1:15 بجے کا ٹکٹ اگر وہ بھی کینسل ہو جائے جوانوں تمہاری وجہ سے تو کوئی حرج نہیں. اچھا اللہ ہم نے کہا ہر جگہ پر ہے، کسی نے کہا نہیں اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے.
عقیدے کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے کی کتاب الفقہ الاکبر سے لے کر علامہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تک اور ماضی قریب میں مشہور و معروف محقق علامہ ادریس گامدی رحمۃ اللہ علیہ کی علم العقائد تک جتنی کتابیں ہیں جاؤ علماء اہل سنت والجماعت کی تمام عقائد کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو، ہر کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ صرف سات آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر پیارے نبی کی ملاقات زمین پر ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی ملاقات زمین پر نہیں ہوئی ہے، سات آسمانوں سے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی بھی تو اللہ سے بات ہوتی تھی، کہاں اللہ سے بات ہوتی تھی؟ اسی زمین پر، طور سینا پر، طور نامی پہاڑ کے اوپر، سینا نامی پہاڑ کے اوپر موسیٰ کلیم اللہ کی اللہ سے بات ہوتی تھی۔ آپ کیا کہیں گے اللہ طور پہاڑ پر ہے، یا آپ یہ کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں اللہ طور پہاڑ پر تھا، محمد مصطفیٰ کے زمانے میں اللہ سات آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر پہنچ گیا؟ آپ کیا جواب دو گے؟ میرا جواب سوال کرو۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے، ثم استوى على العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے، الرحمن على العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ میں نے کب انکار کیا اللہ عرش پر نہیں ہے؟ اللہ عرش پر بھی ہے، اللہ فرش پر بھی ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ زمینوں میں بھی ہے۔ ہم نے تو عرش کو بھی مانا ہے، زمین کو بھی مانا ہے۔ کوئی ایسی آیت پیش کرو، لاؤ قرآن پاک کی 6,623 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تعداد 6,623 کہی ہے۔ آپ نہ سوچیں کہ یہ آیات کی تعداد نہیں ہے، اس کو تو اتنا میری معلوم ہے، مشہور ہے 6,666، اور اس نے کہہ دیا 6,623۔ الگ الگ اقوال ہیں، بعض محققین نے 66 بتایا، بعض نے 23 بتایا، بعض نے کچھ اور بتایا، اور یہ محققین میں عام علماء نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قرآن پاک کی آیات کی تعداد کچھ بتائی ہے۔ سید المحدثین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیات کی تعداد کچھ اور بتائی ہے۔ یہ ساری تعداد کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، جائیں تاریخ القرآن عبدالصمد سالم الازہری کی تاریخ القرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں قرآن پاک کی آیات کے یہ حوالے صحابہ اکرام کے نام بنا سرچ لے جائیں گے۔ لہذا میرے جانے کے بعد آپ یہ نہ کہنا کہ وہ 66 اور 23 بھی پڑھ نہیں سکا۔ وضاحت ہمیں کرنی پڑتی، جو حضرات ہمارا بیان سن چکے ہیں انہیں اچھے سے معلوم ہے۔ میں وضاحت نہیں کروں گا تو جانے کے بعد اعتراض ہوگا۔ ہم اعتراض چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اعتراض کو چھیڑ کر اور جواب دے کر جاتے ہیں، چھوڑ کر نہیں، چھیڑ کر اور جواب دے کر جاتے ہیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ بنا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ ہر جگہ پر ہے، سات آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر صرف اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے لفظ استعمال کر دیا اہل سنت والجماعت، آپ کہیں گے کیسا انسان ہے بلا ضرورت الفاظ استعمال کرتا ہے؟ اہل سنت والجماعت الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ایسے ہی بات کر کے چلے جاؤ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ کر دیکھو،
چہرے والے، جنت میں جانے والے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، کتاب کا نام بھی بتا دیا، مصنف کا نام بھی بتا دیا، دوسرا حوالہ نوٹ کرو۔ ابھی 4 دن پہلے ماہ محرم الحرام گزرا ہے، 24 دن پہلے جو دن گزرا ہے ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ، اس تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد مدینہ منورہ سے دور میدان کرب و بنا میں اپنے 72 خاندان کے ساتھیوں کے ساتھ اس میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اس حسین کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ علامہ ابن الاثیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی الکامل کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابن الاثیر چشتی فرماتے ہیں حسن حسین اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو جگہ میں نے دکھایا اہل سنت، اتنا تو کافی نوٹ کریں، کچھ حضرات نوٹ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، کم سے کم کچھ تو ہے نا نوٹ کرنے والے، کسی کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، نوٹ کر کے جائیں، سمجھ کر جائیں۔ حسن حسین اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ مجھ سے سوال کرو گے، آپ نے جو حدیث پاک پیش فرمائی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ حدیث پاک صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا میں جو حدیث پڑھوں گا وہ صحیح ہی پڑھوں گا، وہ حدیث ضعیف نہیں پڑھوں گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا بڑا محدث نے آپ کی پیش کی ہوئی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ارے محدثین کا مقام نیچے ہے، محدثین کے سردار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میں وہی مسئلہ پیش کرتا ہوں جو صحیح حدیث کے مطابق ہوتا ہے، جو مسئلہ صحیح حدیث کے مطابق نہیں ہوتا ہے وہ مسئلہ میں پیش کرتا ہی نہیں ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اگر یہ حدیث رسول صحیح نہ ہوتی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ مسلک قائم نہ رکھتے، کیونکہ ان کا اعلان ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میں وہی مسئلہ پیش کرتا ہوں جو صحیح حدیث رسول کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے امام اعظم کا مسئلہ پیش کیا اور ان کی بات کوٹ کی، ایک صاحب کوٹ کر رہے ہیں ایک جگہ پر، اب کسی مجبوری کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، دل چاہتا ہے آدھے سے نام لے، خوب اچھے سے نام لے، صاحب پیش کر رہے الحدیث فهو مذهبی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے جب صحیح حدیث ہو تو وہ میرا مسلک ہے۔ آؤ میں بخاری اٹھا کر دیکھتا ہوں کون سی صحیح حدیث رسول ہے، میں مسلم اٹھا کے دیکھتا ہوں، ترمذی اٹھا کے دیکھتا ہوں، ابو داؤد اٹھا کے دیکھتا ہوں، سنن نسائی اٹھا کے دیکھتا ہوں، کتب احادیث اٹھا کے دیکھوں گا، جو حدیث رسول صحیح ہوگی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک مانا جائے گا۔ ارے بے وقوف، تجھے کس نے کہا ہے حدیث رسول جان؟ جب امام اعظم خود جان کے اپنا مسئلہ بیان کر کے گئے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں حدیث رسول سے میرا مسئلہ جانچو اور پھر تمہیں اگر مسئلہ صحیح ملے، صحیح حدیث رسول سے میل کھائے تو وہ میرا مسئلہ ہے، بلکہ امام اعظم کے قول کا مطلب یہ ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو صحیح حدیث ملتی ہے میں اسی کو اپنا مسلک، اپنا مذہب اور اپنا مسئلہ بنا کے پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ میرا مسئلہ اٹھاؤ بخاری کھولو، میرا مسئلہ اٹھاؤ مسلم کھولو، یہ نہیں کہہ رہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ارے یہ ایسے ہی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں نقل فرمایا ہے، حوالے نوٹ کرتے جانا، حوالے نوٹ کرتے جانا، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے تیز رفتاری کے ساتھ نکل رہا ہوں، سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ چلتا انشاءاللہ 12 بجے ختم ہو جائے گا اور مجھ سے کم علاقے کی مشہور بزرگ عالم دین شخصیت جانشین محدث سنت کا خطاب نورانی علمی عرفانی روحانی وجدانی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے اور پھر انہی کی مبارک بابرکت دعاؤں پر اس جلسے کا اختتام ہونا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ حضرات فجر کی نماز میں شرکت کی خواہش اور ارادے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ فجر کی نماز کو گول کرنے کے لیے کے ساتھ یہاں سے آپ کو
رخصت نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب تک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک عقیدہ پیش کیا ہے۔ وہ عقیدہ میں نے یہ پیش کیا اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، یہ میں نے عقیدہ پیش کیا۔ اس کے اوپر جو اعتراض تھا اس اعتراض کا میں نے جواب دیا۔ جو قرآن پاک کی آیت حوالے میں پیش کی گئی تھی اس قرآن پاک کی آیت کا بھی ہم نے مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کو دوسری طرف لے جانا چاہوں گا، اور وہ مسئلہ جو وہ عقیدہ بھی کلیئر کر دینا چاہوں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ دنیا میں جتنے نبی پیغمبر یا نبی پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین بزرگان اولیاء اکرام جو بھی دنیا میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات بھی کائنات میں ہر جگہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی ہر جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں نے بتایا کچھ تو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی مریض آپ کے علاقے میں ہوں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا پیارا پیغمبر بھی ہر جگہ پر ہے۔ جس طرح اللہ ہر جگہ پر ہے، اسی طرح اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر ہے۔ جہاں بھی نبی کا تذکرہ کرو گے، جہاں بھی نبی کی شان بیان کرو گے، وہاں اللہ کے نبی جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں، آپ کی میلاد میں اللہ کے نبی حاضر اور موجود آپ کو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف انکار کرنے والے نے انکار کیا تو اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، وہ ہر جگہ نہیں۔ ایک طرف ماننے والے نے مانا ہے تو اللہ کو بھی ہر جگہ مانا، محمد مصطفیٰ کو بھی ہر جگہ مانا، اور بعض نے تو اتنا کیا ہے کہ ہر ولی اور پیغمبر بھی ہر جگہ پر ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، نبی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ ابھی تقریباً 40 منٹ قبل محترم و مکرم جناب حافظ اکرام صاحب اعلان فرما رہے تھے مساجد اللہ کے گھر ہے اور مدارس اللہ کے رسول کے گھر ہے۔ جو گھر ہوا کرتا ہے، گھر والا گھر میں رہا کرتا ہے۔ شاید آپ کو اعتراض ہو کہ اگر مدارس اللہ کے گھر ہے، اللہ کے نبی کے گھر ہے، تو مدارس میں اللہ کے نبی ہوں گے، کیونکہ گھر میں تو گھر والا ہوتا ہے۔ شاید اعتراض ہو، نہ ہو تو میں اعتراض بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے گھر مدارس اور مساجد اللہ کے گھر، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، لہذا مساجد پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مدارس جو اللہ کے نبی کے گھر ہے، اس کا مطلب بھی آپ سماعت کریں۔ میرے بھائیوں، ایک مکان آپ بنواتے ہیں، اپنے لیے بنواتے ہیں، اس مکان میں آپ رہتے ہیں۔ کوئی مکان آپ ایسا بھی بنواتے ہیں یا مکان کا کوئی ایسا حصہ، ایسا روم اور ایسا کمرہ بنواتے ہیں جو آپ کے آنے والے مہمانوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے جو مدارس ہے، یہ مدارس پیارے پیغمبر کے گھر ہے، لیکن پیارے پیغمبر کے مہمانوں کے رہنے کے لیے گھر ہے، اور پیارے پیغمبر کے یہ مہمان یہ وہ مدارس کے طالب علم اور طلبہ ہے جو طلب علم کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے والدین کی، اپنے گھر بار اور رشتے داروں کی محبتوں کو قربان کر کے علم دین کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مہمان رسول کے قیام کے لیے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی کا رہنے کا گھر مدینہ طیبہ روضہ انور روضہ اطہر ہے، لیکن ان کے مہمانوں کے رہنے کے گھر کائنات میں چپے چپے، گلی گلی، شہر شہر مدارس کی شکل میں آباد ہے۔ کوئی اعتراض؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک سوال، آپ کے یہاں جامع مسجد تیار ہے ماشاء اللہ، بنی ہوئی ہے، کافی قدیم ہے، اور تقریباً یہاں پر آپ کے شہر میں غالباً 30 مسجد، کتنی جی قریب نیئر اباؤٹ 30، قریب 30 مسجد ہے، مجھے علم نہیں، میں سب سے نہیں کر سکا، وقت نہیں تھا، اس لیے حوالہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ 30 مسجدیں، اگر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں، آپ کے شہر میں 30 مسجدیں ہیں، میں مزید ایک مسجد اور تعمیر کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں گے؟ بولیے، اجازت دیں گے؟ اور میں اگر آپ سے یہ اجازت مانگوں، یہاں سے تقریباً 4,500 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ نبی کے روضے کی زیارت کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، اگر نبی کا ایک گھر یہاں تعمیر کر لیں، اجازت دیں گے؟ نہیں، اتنی دور جانا پڑتا ہے، ایک گھر اور یہاں بن جائے، یہاں تو ایک بھی نہیں ہے، جو 30 بنے ہیں اس میں ایک اضافہ کر کے آپ مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے رہے ہو، جو مکان نبی کا ایک بھی نہیں ہے اس کے تعمیر کرنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے؟ بولیے، دیں گے اجازت؟ نہیں، فوراً آپ کہیں گے مولانا ہم یہاں سے سفر کر کے نبی کے روضے کی زیارت کے لیے اس لمبی سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے وہاں چلے جائیں گے، لیکن نبی کا روضہ یہاں بننے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ نبی ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کا گھر ہر جگہ مسجدوں کی شکل میں موجود ملے گا، جو ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ایک جگہ ہوتا ہے، اس کا گھر دنیا میں ایک جگہ ایک مقام پر رہنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے ایک مقام پر بنایا جاتا ہے، خاص طور پر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمیشہ کی ابدی نیند، چین کی نیند سونے کے لیے تو ایک ہی گھر بنایا جاتا ہے، وہ گھر نبی کا روضہ پاک، روضہ اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، جو ایک ہی ہے۔ اب آپ کا عقیدہ یہ بن گیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی، بتائیے یہ عقیدہ بنا آپ کا؟ کم سے کم 2 عقائد آپ کے ذہن و دماغ تک، قلب و دماغ کی گہرائیوں تک شاید میں نے پہنچانے کی کچھ حد تک کوشش کی۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، نبی ہر جگہ نہیں ہے، نبی مدینہ طیبہ میں، روضہ انور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے۔ آگے اور بھی مسئلہ سماعت فرمائے نبی کی ذات کے حوالے سے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے، جس کا عقیدہ، جس کا ایمان یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہے سب کا؟ ہاتھ اٹھائیں، ماشاء اللہ۔ اس کے اوپر بھولوں کو بھی اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ دوپہر میں محترمی و مکرمی جناب حافظ اکرام صاحب اپنے برادر محترم ہم سب کے حرب العزیز حضرت عبد مولانا انعام احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ اس علاقے کے نہ جانے کتنے گاؤں میں قادیانیت کا فتنہ تھا، جو بڑی کوششوں کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا۔ بہرحال اس کا نام لینا ضروری ہے، کیونکہ اسے ہم بھی کافر سمجھتے ہیں، آپ بھی کافر سمجھتے ہیں، جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں وہ بھی انہیں کافر سمجھتے ہیں، جو ہمیں مشرک سمجھتے ہیں وہ بھی انہیں کافر سمجھتے ہیں، اس لیے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس فتنے کو دور کیا گیا، اس فتنے کا سب سے بڑا جو خطرناک گمراہ کن جو عقیدہ جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے انہیں کافر کہا، وہ یہی تھا قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے صاف اعلان فرمایا اللہ کے نبی یہ آخری نبی ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ نہیں، نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، بار بار اچھل کر نہیں،
اور بچوں اگر سونا ہو تو جاؤ سو جاؤ، بار بار اٹھ سکتے نہیں سنتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا امام بخاری ایک حدیث کو سننے کے لیے کہاں سے کہاں سفر کر کے گئے تھے. آپ سفر کر کے تو گھر سے نکل کر کے آئے ہیں، میں کتنا 500 سے زائد کلومیٹر کا سفر طے کر کے حدیث سننے کے نہیں سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو کیا آپ اپنا اتنا بھی اٹھنا بیٹھنا کم نہیں کر سکتے ہیں کہ دل لگا کر کے اپنے تمام دینی توانائیوں اور طاقتوں کو قابو میں لا کر کے اپنی تمام غفلتوں اور لاپرواہیوں اور نیند اور اونگ کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے اور پھر ایمانی غیرت کے ساتھ بات سماعت کریں، نیندوں کو ہٹائیں، غفلت کو دور کریں. میرے بھائیوں میں خود اپنی نیند کو قربان کیے ہوا ہوں. کل رات ابھی پروگرام رات میں 2:30 بجے تقریباً 3 بجے سونے کا موقع آیا، 1:30 بجے پروگرام آپ کے قریب 32 کلومیٹر کی دوری پر جن شلوارہ میں تقریباً رات میں 1:28 پر پروگرام ختم ہوا. کھانے کھاتے کھاتے فارغ ہوتے ہوتے 3 بج گیا اور پھر الحمدللہ فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولا اور ما سنت ادا کی کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ رات کی خدمت میں ابھی حاضر ہوں اور پھر انشاءاللہ 1 بجے پروگرام ختم کر کے 15 منٹ کا سفر طے کر کے 1:15 پر چھوٹنے والی ٹرین سے انشاءاللہ آپ کے یہاں سے روانہ. لہذا روانگی سے پہلے آپ میری ہر بات کو توجہ سے سماعت کریں اور جانے سے پہلے آپ اپنے اعتراضات، اپنے شکوک و شبہات، اپنے غلط خیالات، غلط رجحانات، غلط تفکرات اور توہمات کا علاج یہاں سے آپ کر کے رخصت ہوں. کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، کچھ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. میں عرض کر رہا تھا بات ادھر ادھر جائے گی، جس وقت بھی آپ ڈسٹرب کریں گے. اگر کوئی آپ نے سے چائے کیا، پانی کیا تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا آپ کو منہ صاف کرنا ہے یا مجھے منہ صاف کرنا ہے؟ آپ کو کان صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو سننا ہے. منہ ہمیں صاف کرنا ہے، ہمیں بولنا ہے، اس لیے پانی مجھے پینے دو اور آپ حضرات ایک لکڑی لے کر کے کان آپ صاف کریں. آپ کو کان صاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں منہ اور حلق ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے. یا آپ لوگ آپس میں بات کر کے بار بار پانی پینے کا بھی ماحول اللہ بنائے. ارے ہم اور آپ تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس پیغمبر کو 54 سال کی عمر کے بعد 1 ماہ کے مکمل روزے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جس روزے کی برکت سے آپ کا جوان بھی، آپ کا 65 سال کا بوڑھا بھی 18 گھنٹے بھوکا پیاسا پر رہ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے دکھا دیتا ہے. اور پہلی مرتبہ پہلے سال میں جس سال اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں اسی سال کی 17 تاریخ کو پیارے پیغمبر کے 313 صحابہ میدان بدر میں جہاد کے لیے حاضر ہیں. پہلا وقت تھا. آپ کی تو کئی بہاریں گزر چکی، کئی رمضان گزر چکے ہیں، تو کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے روزہ سمجھ لیں. آپ کہیں گے بہت منع کرتا ہے، کچھ زیادہ ہی کے شرائط ہے. میں چاہتا ہوں آپ توجہ سے سنیں کہ ایک بات بھی مس ہوئی تو پھر سب مس کال ہوں گے اور مس میسج ہی مس میسج ہوگا. جی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اللہ کے نبی آخری نبی ہے. تیسری بات ہماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی آخری نبی ہے. قرآن پاک کی یہ آیت اعلان کرتی ہے، توجہ کریے گا، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس کا مطلب سنا کر کے وہ بھی مطلب قرآن پاک کی آیت کی اس نے بھی سنایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. اس نے بھی قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی اور اس نے بھی قرآن پاک کی اسی آیت کا مطلب بیان فرمایا. اب اس کا ترجمہ آپ سماعت کریے. مکان محمد اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے.
بنا دے. سنا ترجمہ ہے، ترجمہ اپنا بھی ہے. ترجمہ وخاتم النبیین، ترجمہ اہل سنت ترجمہ اکابرین علماء کا آخری نبی. اس کا ترجمہ اس دجال کذاب جھوٹے فریفاری جہنمی، اس کا ترجمہ وخاتم النبیین، نبیوں کی مہر، جس کے اوپر چاہے مہر لگا کر اسے نبی بنا دے. تو اس نے ہم کو بھی نبی بنا دیا. سمجھ گیا ہے؟ آپ بتائیے، قرآن کی آیت آپ نے بھی پیش کی ہے، قرآن کی آیت اس نے بھی پیش کی ہے. جاؤ صبح جاؤ عربی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو. ارے نوجوانوں تمہارے پاس تو موبائل موجود ہے، جاؤ پلے اسٹور میں سرچ کرو، وہاں پر عربی ڈکشنری اور نکالو عربی ڈکشنری، نکالو عرب اٹھا کر کے دیکھو، المنجد اٹھا کر کے دیکھو. جو المنجد ہمارے علماء کی نہیں ہے، وہ مستشرقین یورپین اسکالرس کی اور عربک ماہرین کی لکھی ہوئی ہے. وہ عربک ڈکشنری اٹھاؤ. دارالعلوم دیوبند کے فاضل عبد الحبیب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مصباح اللغات اٹھا کر کے دیکھو، یا وحید السما کیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوبند کے عالم القاموس الوحید اٹھا کر کے دیکھو. آپ لغت میں ترجمہ ایسے ہی دیکھیں گے، خاتم النبیین، خاتم کا معنی آپ کو ملے گا مہر. آپ کہیں گے ہمارے علماء کا ترجمہ غلط، ان کا صحیح. وہاں تو ترجمہ دونوں لکھے ہوئے ہیں. جب خاتم کا معنی آخری بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی مہر، وہاں تو خاتم کا معنی مہر لکھا ہوا ہے. جب مہر لکھا ہوا ہے تو ترجمہ اس کا صحیح ہو گیا، ہمارا ترجمہ تو صحیح نہیں ہوا. آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ شک میں پڑ جائیں گے. یاد رکھنا یہ بات اب نوٹ کرو، یہ بات اب